جیسا ہوگا وہ تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ میری قوم تھکی نہیں ہے، اگر یہ مجلس ہے تو 3 ماہ کی رونے کے لیے ترسی ہوئی قوم ہے۔ جملے اور سطر پہ مجھے قوم سے قیمت چاہیے۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ سارے مانتے ہیں کہ حسین علی جیسا ہے، جو حسین سے بیعت مانگے وہ تو یزید ہوتا ہے، اور جو علی سے بیعت مانگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ایک لفظ میں مجھے مجلس تمام کرنی ہے۔ ولید نے کہا آپ بتائیں بیعت، فرمایا نہیں کروں گا۔ بس یہاں سے مجلس شروع ہو گئی۔ حسین علیہ السلام نے کہا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں بہت بڑی نہیں تھی، جو معرفت سن کے بابا نویسہ جی بولتے، یہ نہیں حسین نے اللہ سے خریدی تھی۔ پھر ناصر شاہ جی صرف اللہ کے پاس یہ حسن تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے اللہ کے۔ حسین نے توحید سے اس کی نہیں خرید لی۔ اب یہ نہیں توحید سے خریدی گئی ہے۔ اب حسین نے عطا کس کو کی ہے؟ یہی میں مجلس کے ابھی آپ کو نتیجہ دینے لگا۔ حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں اس دور کے ظالم حکمران کے سامنے، یزید نے کہا کہ دیکھیے اب حسین اپنی نہیں پہ کیا کرتا ہے۔ امام حسین نے اس نہیں کو بچانے کے لیے 28 رجب اونٹوں پہ سامان رکھا، مکہ سے گزرتے ہوئے حسین کربلا پہنچے، جملے میں تقریر کا رخ پھرنے لگا ہے۔ مدینہ سے لے کے کربلا تک آتے ہوئے حسین کی نہیں 72 بندوں نے خرید لی۔ ہائے ہائے، 72 لوگ حسین کی نہیں میں آ گئے۔ جو نہیں حسین نے اللہ سے خریدی تھی وہ 72 کو دے دی۔ انہوں ضرورت ہے تو اس سے کہیں یہ نہیں دے دی۔ 72 اپنی نہیں پہ پکے ہو گئے، پوری مجلس نہیں پہ۔ حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ 72 نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے۔ سال کی نہیں تھی کہ 32 سال کی نہیں تھی، ادھر حسین کی نہیں ہاں میں نہیں بدل رہی تھی۔ یزید نے کہا کتنی دیر نہیں کو رکھے گا؟ عصر کا وقت ہوا، اسے کہا ابھی حسین کو قتل کر دیں گے۔ حسین کی نہیں چپ ہو جائے گی، پھر قیامت تک کوئی نہیں نہیں کہے گا، پھر سارے ہی میری ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ حسین نے 10 محرم کی عصر کو کربلا کی ریت کائنات میں پھینکی، اس ریت کا ایک ایک ذرہ کائنات میں پھیلا۔ آج وہی نہیں ہمارے وجود میں ہے، آج وہ نہیں ہمارے خون میں ہے، آج وہ نہیں ہمارے ضمیر میں ہے۔ ابھی تمہارے اندر سے نہیں نکلنے لگی ہے۔ آج 2020 میں ہمیں بندے کہتے ہیں ماتم چھوڑو، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجلس نہ کرواؤ، نہیں کروائیں گے۔ شمشیر نہ مارو، نہیں ماریں گے۔ علی ولی اللہ نہ پڑھو، نہیں پڑھیں گے۔ سے لیا کرو۔ صحابی نے پوچھا ہے اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا ذکر ہونا شفا، ہمارا ذکر شفا ہے۔ یہ شفا کا ماحول ہے، یہ بخشش کا صاحباں ہے، یہ حصار معصومین ہے۔ میرے 8ویں شہنشاہ مجلس شبیر میں آتے تھے تو بیٹھنے سے پہلے بھی کلین کو چومتے، بابا جی اٹھنے سے پہلے بھی چومتے۔ ایک صحابی نے پوچھا مولا کلین کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا یہ مجلس شبیر کی جگہ ہے جہاں فرشتے پر مت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بیماری ہے تو یہ شفا ہے۔ بسم اللہ بابی تشریف لیں۔ اللہ مخدوم صاحب کی صحت والی زندگی عطا فرمائے، سید حسن کو میرا مالک صحت والی زندگی عطا فرمائے، یہ خانوادہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اگر یہ بیماری ہے تو شفا یہ ہے، اگر یہ عذاب ہے تو پھر قرآن سے پوچھو جب نوح کے دور میں عذاب آیا تھا تو بندے کیسے بچے تھے جو نوح کی کشتی میں بیٹھے تھے؟ تو پھر نبی کی حدیث یا تو کتابوں سے نکال دو۔ رسول نے کہا تھا حسین سفینہ نجات ہے، حسین نجات کی کشتی ہے، گھروں میں نہ بیٹھو، حسین کی مجلسوں میں آ جاؤ۔
یہ ہے سفینہ نجات. جو بیٹھا تھا وہ بچا تھا, جو نہیں بیٹھا, بیٹا بھی نہیں بیٹھا تھا, بیوی بھی نہیں بیٹھی تھی, ایک امی نہیں بیٹھی تھی, ایک بچہ نہیں بیٹھا تھا, تو وہ بیٹا جو ہے وہ بچ گیا تھا. قرآن یہاں منبر پہ لے کر ڈوب گیا نوح کا بیٹا, اس لیے کہ نوح کے سفینے میں نہیں بیٹھا. اس نے باپ کو نہیں چھوڑا, اس نے حجت کو چھوڑا. حجت کو بیٹا بھی چھوڑ دے تو غرق ہو جاتا ہے. آج کوئی سید علی کو چھوڑ دے, بولو میں تمہاری نمائندگی کر رہا ہوں. آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کا منکر ہو جائے اور وہ پھر کہے بیٹا بھی نہیں بیٹھا ڈوب گیا, بیوی بھی نہیں بیٹھی ڈوب گئی, بچا وہی جو نوح کی کشتی پہ بیٹھ گیا. جوڑا جوڑا مخلوقات کا بٹھایا اللہ کے. نوح کی کشتی نجات کی کشتی, حسین کا ذکر بابا سفینہ نجات. محسن بھائی ادھر بھی نجات ادھر بھی نجات. وہ کشتی نوح چلا رہا ہے, یہ کشتی حسین چلا رہا ہے. اب اگلا معجزہ سناؤں, جو کوہ جودی پہ جا کے سواریاں اتار دے اسے نوح کہتے ہیں, جو جنت کے اندر جا کے سواریاں اتارے اسے حسین ابن علی کہتے. کوہ جودی پہ نہیں, جا کے جنت کے اندر سواریاں اتارے. جاؤ جا کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو کہ نوح نے کشتی پہ بٹھانے سے پہلے بندوں کے اعمال دیکھے تھے. جس کو بھی نوح پہ یقین تھا نوح نے کشتی پہ بٹھا لی. سواریاں پڑھوں تو بندوں کی عقلیں پھٹ جائیں. خنزیر اور خنزیرنی نوح کی کشتی کی سواریاں. بابا جی اگر یہ کشتی پہ نہ بیٹھتے تو پھر ان کی نسل ہی نہ چلتی. بچا تو وہی تھا جو بیٹھا تھا. یہ بیٹھے ہیں, جاؤ قصص الانبیاء اٹھاؤ. نبی نے آواز دی ہے, خنزیر دوڑا ہے, خنزیر نے آواز دی, کہاں جا رہا ہے؟ اس کا نبی بلا رہا ہے. اس کا تجھے نہیں پتا ہم نجس ہیں, وہ بٹھائے گا کہ نہیں بٹھائے گا؟ اس کا بٹھائے نہ بٹھائے ہمیں جانا چاہیے. کل کو بندے کہے تھے خنزیر تھے, نبی بلاتا رہا آئے ہی نہیں. بولو جنہیں مجلس میں بولنے کی عادت, نبی بلاتا رہا. بسم اللہ باؤ جی, نبی بلاتا رہا یا نہیں آئے؟ ہمیں جانا چاہیے. نبی کے بلانے پہ چلے گئے تو بچ گئے. عقیدہ بچا گیا. ایک عورت ہے نام اس کا سالبیہ ہے, یہ نوح کے گھر روز آتی تھی کہ جب کشتی بنی مجھے بٹھانا. ایک دن نوح نے کہا تھا جب بن گئی تو میں تجھے خود بلا لوں گا. اللہ کو اس مومنہ کی ادا بڑی پسند آئی تھی. یہ سب سے پہلے نوح کے دروازے پہ گئی تھی. جب نوح نے پوری کشتی پہ سواریاں بٹھا لی اور نوح کی کشتی تیرتی تیرتی تیرتی, پہاڑوں کے اوپر پانی, بستیاں غرق, لاشیں لاشیں. نوح کی کشتی بابا جی جب جا کے کوہ جودی پہ رکی تو نوح نے جب سواریاں اتاری تو سالبیہ نہ اتری. نوح حیرت کی وادی میں چلا گیا. نوح نے کہا سب سے پہلے آئی تھی, میری کشتی میں بیٹھی کیوں نہیں؟ نوح کوہ جودی پہ کھڑا ہو کے کائنات کا معائنہ کر رہا تھا. دور دیکھا ایک خشکی کا جزیرہ ہے. لاشیں, ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. لاشیں لاشیں لاشیں, کائنات کی ہر چیز مر چکی ہے. نوح چلتا چلتا اس خشکی کے جزیرے کے قریب گیا. جب نوح نے دیکھا کہ نوح کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اب دیکھو امی پور میں بندے بولنے لگے یا عقیدے بولنے لگے. جب نوح نے دیکھا وہی سالبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی.
नूह को आता देखा, जल्दी से अपने हाथ धोए, अपनी बकरी खोली, गठरी उठा के कहती है बन गई तेरी कश्ती। नूह देख के कहने लगा साल भी गया, पानी तो आके चला भी गया, अजाब तो आके थम भी गया। नूह के कदमों पे हाथ रख के कहती तेरी इज्जत की कसम है, न मैंने पानी आते देखा है, न जाते देखा है, न तूफान चढ़ते देखा है, न तूफान उतरते देखा है। नूह ने मुंह आसमान की जानब करके कहा मेरे अल्लाह, कायनात डूब गई, बीवी मेरी मर गई, बेटा मेरा गर्क हो गया, पहाड़ों के ऊपर पानी चला गया, ये साल भैया के घर पानी क्यों नहीं आया? इसकी बकरी भी बच गई, इसका घर भी बच गया, ये खुद भी बच गई। आवाज़े परवरदिगार आई, नूह धीमे लहजे में बात कर, वो काफर थे, ये तेरी मोमना थी, वो काफर थे, ये तेरी मोमना थी। अभी पर सैयदा अगले साल 18 जेठ तक नौकर का जुमला याद रखना, सारी जिंदगी अलीयुन वलीउल्लाह पे पक्के रहना, क़यामत आके चली भी जाएगी, तुम्हें